اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کا ہدف بزنس ہے, آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں, کہیں بھی آپ چاہتے ہو یار میں بزنس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کم سے کم انویسٹمنٹ میں اور کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. تاجر کا یہی ہدف ہوتا ہے نا. پتہ نہیں میں کون سی زبان میں ترجمہ. بھائی تاجر کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ یار کوئی ایسا کاروبار بتاؤ, انویسٹمنٹ کم سے کم, محنت کم سے کم, ارننگ زیادہ سے زیادہ. وہی کامیاب تاجر ہوتا ہے. میں نے تو تاجروں سے بھی ملتا ہوں. بعض تاجر ہوتے ہیں جو ہماری دوستی, ہم صبح شام ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں, بیانات میں جا رہے ہیں, میں ادھر سندھ گیا بیان میں, ہمارے ساتھ گئے. ان سے کہتا ہوں یار تم کماتے کس ٹائم پہ ہو؟ سارا دن تو تم میرے ساتھ ہو ہیں بھائی. مجھے شک ہونے لگتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ زرداری صاحب سے تعلقات ہو ان کے, سارا دن کس کے ساتھ ہو؟ میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہو, وہاں جا رہے ہو, وہاں جا رہے ہو, وہاں جا رہے ہو. ہماری ایکٹیویٹیز تو میں نے کہا آپ نے دیکھ لی, کبھی وہاں بیان, کبھی وہاں بیان, کبھی جامع رشید جا رہے ہیں, کبھی ادھر مرغیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں, کبھی بکری کا دودھ نکال رہے ہیں, کبھی بکری کا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیمار ہو گئی, ابھی چوزے بیمار چل رہے ہیں. رات یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا لہسن کوٹ کے ان کو پلاؤ, وہ میں نے اسکرین شاٹ لے لیا. تو ہماری ایکٹیویٹیز تو کبھی شادیوں کی بات کر رہے ہیں, کبھی خود کر رہے ہیں, استغفر اللہ, کبھی جو ہے, تو ہماری تو سارا دن یہ گزر رہا ہے اس میں. تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے بھائی. یہ چینل چل رہا ہے, یہ بیانات چل رہے ہیں, شارٹ کلپ چل رہے ہیں, یہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں, یہ جناب مسائل کا سیشن چل رہا ہے. تو لوگ آگے دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں بھائی یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کی ارننگ دبا گئے ماشاء اللہ, لیکن سارا دن آپ کس کے ساتھ ہو؟ کبھی کماتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو وہ بتاتے ہیں پھر کہ بھائی ہم ایسے کماتے ہیں, بندے بٹھائے ہوئے ہیں, بس فون کر کے پوچھ لیا ہاں بھائی ٹائم پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. ان بندوں پہ بندہ رکھ دیا ہے. میں نے کہا جب تک خود نگرانی نہیں کرو, بندہ جو ملازمین وہ پہنچیں گے کہاں آپ کے آفس؟ کہہ رہے ہیں ان پہ بھی بندہ رکھا ہوا ہے. جب پیسہ آ جاتا ہے نا آدمی کے پاس تو ہر کام پیسہ کر رہا ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے. ہر کام کیا, لوگ کم وقت پیسہ خرچ نہیں کرتے, کنجوسی دکھاتے ہیں, اس لیے سارا بوجھ خود اٹھا رہے ہوتے ہیں. پیسہ جب آئے نا آپ کے پاس تو کام کم کرو, اپنے کاموں کو پھر دین کی تبلیغ میں زیادہ لگاؤ, باقی سارا کام کس سے لو؟ بولا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور بندہ رکھ لو. اگر پیسہ زیادہ ہے, نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ کنٹرولنگ میں ہی سارا پیسہ خرچ ہو جائے آپ کا. تو میرا اپنا اصول یہی ہے, میرا جو اپنا لائف اسٹائل ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فارغ کرو. جو کام دوسرے سے لے سکتے ہو وہ خود بولو نہیں کرو. میں جامع رشید میں تقریباً 22-23 سال ہو گئے فتوے کا کام بھی کر رہا ہوں نا. مسائل آتے ہیں وہ لکھتا ہوں میں, مسائل آتے ہیں. یہ میں اپنے شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا آپ کو, میں آپ کو موٹیویشن کے لیے کہ یہ زندگی کا اصول بنا لو. فتویٰ لکھتا ہوں میں, جو مسائل آتے ہیں پھر سینئر مفتیان کرام اس کو دیکھتے ہیں. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ بھائی میں فتویٰ لکھ رہا ہوں, کمپوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, پھر اس پہ حدیث تلاش کرنی ہے, وہ لگانی ہے, پھر اس قرآن کی آیت تو دلائل لکھتے ہیں, پھر فقہ کی عبارتیں, ایسے پورا فتویٰ ہوتا ہے کمپلیٹ. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ یار یہ میں بیٹھ کے گھنٹہ کیوں لکھوں, یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا, کمپوزر سے کرواؤ یہ کام, ٹھیک ہے نا, یہ کام کس سے کرواؤ. تو میرا اب ٹائم کم خرچ ہو رہا ہے, آؤٹ پٹ زیادہ ہے. تو آپ کے اگر کچھ بھی مالی حیثیت آپ کی اللہ نے اس میں کچھ برکت دی ہے تو اس پیسوں کو سب سے زیادہ ٹائم بچانے میں استعمال کرو, پھر بچا کے اس ٹائم کو اس کام میں لگاؤ جو دوسرے نہیں کر سکتے. یہ کام تو کمپوزر بھی کر لے گا نا. ارے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک عالم دین اگر سبیل لگا کے بیٹھ جائے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کہ پیاسوں کو میں کیا پلاؤں گا, پانی, تو وہ گنہگار ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے. تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے اس علم کو علمی صلاحیتوں میں لگاؤ. اس کام کے لیے آپ کسی اور کو بٹھا دو کہ بھائی مٹکوں سے پانی پلایا کرے لوگوں کو, یا لوگوں کو ترغیب دو. اگر پیسے دے کے نہیں بٹھا سکتے تو ترغیب دے کے بٹھا دو نا, ثواب تو ہے نا اس میں. آپ کیا کرو, آپ جو کام دیکھو, ایک ڈاکٹر کے حق میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, عالم کے حق میں سمجھ میں نہیں آتی. ایک ڈاکٹر کلینک بند کر کے اے او کلینک کا کوئی ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہو جس کا کام ہے ہڈی جوڑنا, اس سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہو, وہ کیا کرے, سبیلے لگا کے بیٹھ جائے. لوگ کہیں گے بھائی وہاں ہڈی ٹوٹے ہوئے لوگ پڑے ہوئے ہیں, بھائی یہ تو ان کو جا کے جوڑ دے, یہ پانی میں پلا دوں گا.